رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام اللہ دے پیارے نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واسطے۔ اللہ پاک نے قرآن مبین دے اندر تقوی دی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ جو لوگ اللہ تو ڈرتے نے، تقوی اختیار کرتے نے، اللہ دے نزدیک انہاں دا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ برائی تو بچنا اور اللہ دے حکماں دی تابعداری کرنا، اس دا نام تقوی ہے۔ جس چیز تو اللہ نے منع فرمایا رک جانا، اور اللہ کریم دی اس دے پیارے رسول دی تابعداری کرنا، یہ عظیم فعل ہے، عظیم کام ہے۔ بہت سارے لوگ اس عمل تو دور ہیں، جبکہ اللہ دے نزدیک محبوب عمل ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، ہر حال اپنے مالک اور خالق دا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ اس کا نام انسانیت ہے۔ اگر اللہ دا ڈر دل جو نکل جائے تو یقین جانیے پھر حیوانیت والی زندگی ہے، پھر درندگی انسان دے اندر، پھر وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر جو اہل تقوی لوگ نے، اللہ پاک نے انہوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ دنیا دے لحاظ نال بھی انہوں کی عزت ہے، اور آخرت وچ بھی انہوں کا عزت اور مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں انا خلقناکم من ذکر وانثى، تو انہوں ایک مرد ایک عورت جو پیدا کیتا ہے، تو انہوں سارے ایک عورت ایک مرد جو پیدا کیتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تواڈیاں برادریاں بنائیاں، پھر تواڈے قبیلے بنائے ہیں تاکہ تسی ایک دوسرے نو پہچان لو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تواڈے سارے جو بہتر ہوئے جڑا اللہ دے نزدیک سارے جو بہتر ہوئے جڑا پرہیزگار ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جڑا سارے تو بڑا متقی ہے، وہ اللہ دے نزدیک عزت والا ہے، اس معاشرے دے اندر بھی وہ عزت والا ہے، وہ اللہ دے نزدیک آخرت وچ بھی عزت والا ہے۔ میں قربان جاواں اے سارے جہان دے اندر زیادہ عزت والا کون ہے اور آخرت دے اندر عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جڑا زیادہ پرہیزگار ہے،
پہلے فرما دیتا ہے تواڈیاں برادریاں بنائیاں نے، تواڈے قبیلے بنائے نے، برادریاں قبیلے اے بہتری دا معیار نہیں، تواڈیاں ذات پات بہتری دا معیار نہیں۔ اللہ فرماندے نے او صرف اس واسطے قبیلے بنائے نے، خاندان بنائے نے تاکہ تسی ایک دوسرے نوں پہچان سکو۔ اللہ دے نزدیک جڑا بہتری دا معیار ہے، عزت دا معیار ہے، او تقوی ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العزت جان دے بھی نے، اللہ پاک خبر بھی رکھ دے نے۔ ایک اور مقام دے اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں تسی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تو ڈرنے والے بن جاؤ، تسی تقوی اختیار کرو، میں اے انعام دیاں گا، تواڈے سر تے ولایت دا تاج سجا دیاں گا، یعنی تانوں دوست بنا لاں گا، تانوں اپنی دوستی نال نواز دیاں گا، تانوں اپنا ولی بنا لاں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، ان اولیاء الا المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم تو نیک بن جا، تو تقوی اختیار کر لے، تو پرہیزگاری اختیار کر لے، تے میں تینوں اپنی دوستی عطا کر دیا گا۔ یہ بھی کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام تے گیا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم جڑے لوگ اللہ تو ڈرتے ہیں، جڑے تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب واسطے لہم غرف اساؤنا واسطے بالا خانے بنائے ہوئے ہیں، اساؤنا واسطے ڈبل سٹوری محل سونے دے بنائے ہوئے ہیں، من فوقها غرف انہاں بالا خانے دے اوپر پھر بالا خانے میں اللہ فرماتے ہیں مبنیۃ اساں بنائے ہوئے ہیں تجری من تحتها الانہار نیچے نہراں جاری نے وعد اللہ اے اللہ نے وعدہ فرما لیا متقیاں نال۔ اللہ پاک دا تقوی والے لوگاں نال وعدہ ہے، پرہیزگار لوگاں نال وعدہ ہے کہ تسی تقوی والے بن جو، برائی چھوڑ دیو، رات دی تاریکی وچ بھی چھوڑ دیو، دن دے اجالے وچ بھی برائی چھوڑ دیو، تے میں تانوں ایسے بالا خانے وچ داخل کراں گا جدے اوپر بھی بالا خانے نے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ ڈبل سٹوری محل، یہ بالا خانے اللہ پاک نے بنائے نے کنا لوگاں واسطے، صرف پرہیزگاراں واسطے۔ اللہ پاک نے انعام رکھیا میرے دوستوں، زندگی گزرتی جا رہی ہے، بڑی ہی قیمتی زندگی ہے، لمحات بڑے قیمتی ہے، جڑا لمحہ گزر گیا وہ قیامت تک بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس واسطے اس زندگی کو قیمتی بنا رہی ہے، آخرت دی تیاریاں کر رہی ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ۔ اے اللہ را وعدہ ہے نیک لوگاں نال، پرہیزگاراں نال کہ تسی پرہیزگاری اختیار کر لو، تسی تقوی اختیار کر لو، میں تانوں جنت دے بالا خانے دا مالک بنا دیاں گا۔ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ وعدہ خلافی کر دے نہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ وعدہ خلافی نہیں کر دے۔ اللہ نے مومنین نال وعدہ کیتا ہے، تقوی والے نال وعدہ کیتا ہے کہ ہر حال جب تسی پرہیزگاری اختیار کر لو میں تانوں جنت دے بالا خانے دا مالک بنا دیاں گا۔ اللہ پاک نے نفی کر دی تھی کہ ذات تے پاک، خاندان تے قبیلے تے برادریاں تے معیار دی علامت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے جڑا پرہیزگار ہے۔ میرے دوستوں اللہ دی قسم اس بندے دی زندگی فضول جے، وہ بندہ جناب خسارے وچ جا رہے ہیں، نقصان وچ جا رہے ہیں، جڑا اللہ اور رسول تو دور ہے۔
جڑا اللہ دی احکام دی بجاوری کر رہے ہیں، نبی سونے دی اطاعت کر رہے ہیں، وہ اللہ دے قریب ہے، وہ اہل تقوی وچوں ہے۔ اللہ پاک نے کو اور مقام تے کہ ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے متقی لوگ نے جنتاں دے اندر بہشتاں دے اندر فی ظلال و عیون، اے چشمے دے اندر ہوں گے، اے چشمے دیاں بہاراں دے اندر ہوں گے، فی ظلال اے سایہ دے اندر زندگیاں گزارن گے، اے بہشتاں دے سائے دے اندر، اے جنتاں دے سائے دے اندر ہوں گے، و عیون جدے وچوں چشمے جاری ہوں گے، و فواکہ مما یشتہون انہاں دی من پسند میوے ہوں گے جنت دے اندر، انہاں دی پسند دے مطابق اللہ دے جڑی انہاں دی چاہت ہوئے گی، و فواکہ مما یشتہون انہاں دی من پسند جنت وچ میوے ہوں گے، تے اللہ فرمان گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جڑے تو اچھے اعمال کر گئے او دے بدلے کھاؤ تے پیو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ان للمتقین مفازا، اللہ فرماتے ہیں کامیاب صرف متقین ہیں، کامیاب اللہ دے نزدیک صرف متقین ہیں۔ اے اللہ پاک دی کتاب دی بات ہے، اے کتاب خدا دی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، اللہ دے نزدیک کامیابی صرف متقین دی ہے۔ فدائک و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دہاقا، اللہ فرماتے ہیں اوتھے بغات ہوں گے، و اعنابا اوتھے بغات میں انگورن گے، و کواعب اترابا انہاں دی ہم عمر لڑکیاں ہوں گیاں، و کأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اے اللہ فرماتے ہیں جڑا ثواب ملنا ہے اے متقین واسطے میں، اے باغات متقین واسطے میں۔ ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بستی دے لوگ جڑے بستی دے لوگ نے اللہ دے ایمان رکھ دے واتقوا پرہیزگاری اختیار کر دے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اسی سمانات زمینہ جو انہاں واسطے برکتاں دے دروازے کھول دیں دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بستی دے لوگ اگر تقوی اختیار کر دے اسی انہاں واسطے آسماناں تو ہی برکتاں دے دروازے کھول دیں دے اور زمیناں تو ہی برکتاں دے دروازے کھول دیں دے۔ ولیکن کذبوا ان لوگوں نے جھٹلا دیتا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہاں دے جھٹلان دے سبب نال رب دے عذاب وچ گرفتار ہوئے۔ تو میرے دوستوں کتنا بڑا مقام ہے تقوی دا۔ تقوی تے بڑی دور دی بات ہے، زندگی دے اندر نماز ہی کوئی نہیں، اللہ دا حکم ہی کوئی نہیں، جڑے پڑھ دے نے وہ بھی ٹائموں بے ٹائمیاں۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں سنتے جاؤ دھیان نال، اللہ دی قسم اے اللہ پاک دی بات جے، اللہ سونے دی بات جے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ایماندار بندے بستی دے لوگ اور پرہیزگاری اختیار کر دے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
یا اللہ تو ساڑھے واسطے یار دعا کرو، برکت دی دعا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں برکت دی دعا کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، برکت دی دعا کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پاک نے کی کہا ہے تسی اگر متقی بن جاؤ میں زمیناں جو بھی تواڈے واسطے برکتاں پیدا کر دیاں، میں سماناں تو بھی تواڈے واسطے برکات نازل فرما دیاں۔ یعنی تقوی بہت بڑی دولت ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا تقوی اختیار کرے، جو اللہ تو ڈر جائے، تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسی اس بندے نو مصیبتاں چوں نکال دیاں گے، اسی اونوں مصائب چوں نکال دیاں گے۔ دیکھو کتنا بڑا انعام ہے، وہ مصیبتاں دے اندر ہے، وہ الجھنوں دے اندر ہے، پریشانیاں دے اندر ہے، اللہ کا وعدہ ہے، سورۃ الطلاق ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسی مصائب چوں نکال دینے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ دے واسطے ایسی جگہ چوں رزق دے دروازے کھول دیں گے، رزق دی ایسی راہاں کھول دیں گے کہ بندے دے وہم و گمان وچ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے شرط کی رکھی ہے تقوی اختیار کرو، اللہ دا ڈر دل وچ پیدا کرو، برائی تو رک جاؤ، نیکی دے کام کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، اللہ فرماتے ہیں مخرجا، تیرے واسطے مصائب تو نکلن دیا راہاں پیدا کر دیاں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہی بندہ چاہتا ہے نا مصیبتاں دور ہون، اللہ میرے واسطے رزق دے دروازے کھول دے۔ بندے نے کیڑیاں کیڑیاں تختیاں اپنے گھر دے اندر لٹکائیاں ہوئیاں نے، جی اے لٹکائیاں رزق ہوندا ہے۔ آتے نو سچی بات دساں جیڑی اللہ نے دسی ہے، تو تقوی اختیار کر لے، اللہ تیرے واسطے رزق دے دروازے کھول دے۔ کہ اللہ پاک دی بات سن لے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جڑا اللہ کو ڈر گیا تے تقوی اختیار کیتا، اللہ دے سارے ہی کام آسان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے رب دے انعام نے اہل التقوی واسطے اللہ فرماتے ہیں سارے کام آسان کر دیں گا۔ ذالک امر اللہ، اے اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جڑا اللہ تو ڈر گیا پرہیزگاری اختیار کیتی، اللہ اودیاں پچھلیاں غلطیاں بھی معاف کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ نے وہ واسطے بڑا ہی اجر تیار کیتا، یعنی پچھلے گناہ بھی معاف، تقوی دے نال اللہ دا ڈر دل وچ پیدا ہو گیا، تے جے نماز بھی پڑھی ہے، باہر جا کے بدکاری بھی کر لئی ہے، حرام کاری بھی کر لئی ہے، حرام خوری بھی کر لئی ہے، خیانت بھی کیتی ہے، بددیانتی بھی کیتی ہے، ملاوٹ بھی کر لئی ہے، میرے دوستو نماز دا کوئی فائدہ ہونا؟ اس واسطے اللہ کہنے تیرے دل وچ تقوی دی دولت پیدا ہوئے تاکہ تو برائی دے قریب ہی نہ جائیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور بات بیان کی جے یہ بھی سمجھ آ گئی تانوں، رزق دے اندر اضافے بھی تقوی دے نال، برائیاں بھی اللہ مٹا دیں گے تقوی دی دولت دے نال۔ ایک جگہ تے اللہ پاک نے کہا تانوں دشمناں دے شر تو بھی بچاواں گا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں جی تسی صبر کرو، تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تے دشمناں دے شر بھی تانوں نقصان نہیں پہنچائے گا، تواڈے دشمناں دے مکر و فریب بھی تانوں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پتہ چلیا تقوی دے ذریعے اللہ رب العزت دشمناں دے بھی شر تو بچاندے نے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ کیدہم شیئا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا تیرے نال وعدہ ہے تو تقوی دی دولت اختیار کرنا ہے، تینوں دشمناں دے مکر و فریب کی نقصان نہیں پہنچان گے۔ اللہ اکبر،
اللہ پاک دے اہل التقوی تے مومنین تے جنہاں دے دلاں وچ اللہ دا ڈر ہے جنہاں نوں پتہ ہے اے جہان چھوڑ کے چلے جانا ہے آخر سا قبر دی طریق وادی وچ بھی جانا ہے میرے دوستوں جس زندگی دے پیچھے اسی پہ جے یقین جانو دھوکا دے فریب جے آج وقت ہے اللہ پاک نے صحت دیتی ہے اللہ پاک نے تندرستی دیتی ہے آج اللہ اور رسول راضی کر لی ہے ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا واللہ ولی المتقین اللہ حمایتی ہے متقین دا کوئی جناب فیصلہ ہوئے کہ بڑے پنچایت دے اندر فیصلہ ہوئے اسی کہنے ہیں جڑے چودھری سامنے وہ ساری حمایت کرنا تے اللہ پاک نے کی کیا ہے واللہ ولی المتقین میں متقین دا آپ حمایتی ہیں میں قربان جماعت میں اپنے مومن بندے ہوں اپنے متقی بندے ہوں اللہ فرماتے ہیں دشمنہ دے نرکے جو انکار دینا میں آپ دا حمایتی بن جانا میں دا نگہبان بن جانا میں دا کارساز بن جانا کون متقی واللہ ولی المتقین پھر کی کیا ان اولیاؤہ الا المتقون ایمانداری دی بات ہے ساڑھے اندر بہت غلط کام آ چکے ہیں میرے دوستو جڑا ولی ہے وہ شریعت دی پابندی کرتا ہے وہ شریعت دی مخالفت نہیں کرتا وہ بے نمازی نہیں وہ نمازوں ضائع نہیں کرتا وہ اللہ اور رسول دا تابعدار ہے قرآن پاک نے وضاحت کر دی ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون جڑے متقی لوگ نے میں انہاں دے سیراں تے ولایت کا تاج سجا دینا یعنی متقی ہی ولی نے اللہ پاک نے فرمایا بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ ایک انہوں بھئی کیا جا رہا ہے بھینس کے آگے پیر بجان والی بات اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ فرماتے ہیں اللہ تو ڈر جاؤ تے بات سیدھی سیدھی کریا کرو وال نہ پایا کرو اللہ وقولوا قولا سدیدا گل سیدھی سیدھی کرو وال نہ پاؤ یصلح لکم انہاں کیا جا رہا ہے بولو بھائی ایمانداراں کیا جا رہا ہے محاسبہ کرو اپنا ٹھیک ہوئیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو وقولوا قولا سدیدا تے گل سیدھی سیدھی کرو وال نہ پاؤ یصلح لکم اعمالکم میں سارے تواڈے اعمال سوار دیاں گا میں تواڈی اصلاح کر دیاں گا اللہ اکبر میں تانوں پاک کر دیاں گا میں آپ ذمہ لیا تسی گل سیدھی سیدھی کرو تے اللہ تو ڈرو یصلح لکم اعمالکم میں سارے اعمال سوار دیاں گا تانوں میں تواڈے اعمال دا اعمال نامے نوں چمکدار بنا دیاں گا ویغفر لکم ذنوبکم تواڈے سارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیاں گا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما پھر کہہ دیتا اللہ پاک نے سارے تو بڑا کامیاب ہوئے جنہیں اللہ اور رسول دی فرما برداری کر لی ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ایمان نال حیرت دی بات ہے میں بڑی جناب افسوس دے نال بات کرنا وا جڑا سارے تو بڑا بے نماز ہوئے گا وہ سارے تو بڑا عاشق بنیا ہوئے گا کہ اللہ پاک نے کی کیا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما وہ سارے تو بڑا کامیاب ہے
اللہ اکبر میں قربان جاواں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ خدا قسم وے پروٹوکول اس بندے دا جڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے نبی سونے دی اطاعت کردا ہے اللہ پاک نے نو کتے جا چھوڑے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رسول دے تابعداروں فکر نہ کریں جے تانوں قیامت والے دن ایسا پروٹوکول دیاں گا جتھے میرے نبی بیٹھے ہوں گے جتھے صدیق ہوں گے جتھے شہید ہوں گے جتھے امت ولی اللہ بیٹھے ہوں گے تانوں بھی اس جماعت ہی بٹھاواں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے انہاں لوگاں دی جڑے اللہ اور دے رسول دی اطاعت پہ کردے نے۔ ہر حال وچ تقوی خدا دی قسم کنا چیزاں پیچھے پہ گئے ہیں۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دیاں بازاں سن کے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ایک جگہ تے اللہ پاک نے ہو گئے واما من خاف مقام ربہ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اے جنت الماوا کی دے واسطے نے اللہ فرماتے ہیں واما من خاف مقام ربہ جڑا اپنے رب تو ڈر گیا، جڑا اپنے رب تو ڈر گیا واما من خاف مقام ربہ مسجد ایک بنا دیتی ہے پھر مسجد دوسری بنا دیتی ہے مسجد تیسری بنا دیتی ہے پر آپ ہی مسجد وچ جان دی توفیق نصیب ہوئی کی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کیا نبی سونے دا فرمان موجود نہیں بین الحبد وبین الکفر ترک الصلاۃ کہ بے نماز کہ مسلمان دے درمیان بندہ مومن دے درمیان تے بے کافر دے درمیان صرف فرق ہے نماز ہے۔ امام الانبیاء سونے نبی دا فرمان موجود ہے واما من خاف مقام ربہ ونهى النفس عن الهوى جڑا بندہ رب تو ڈر گیا تے بری خواہشات تو اپنے نفس نو روک لیا۔ یہی بڑی چیز ہے، بری خواہشات کو روک لیا اللہ تو ڈر کے۔ اللہ پاک نے کہا اے دا انعام ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اے دے واسطے جنت المأویٰ ہے کیونکہ برائی تو باز آ گیا ہے، بریاں خواہشاں تو باز آ گیا ہے، بری خواہش تو نفس نو بچا لینا۔ اللہ فرماندے نے ایسا عمل ہے رب وہ بندے تے بڑا ہی راضی ہے۔ میرے دوستو یہ بھی تے مقام ایک بندے دا موجود ہے نبی پاک نے فرمایا حسینہ جمیلہ عورت برائی دی دعوت دے تے وہ کہے میں اللہ تو ڈرنا ہوں تے اللہ پاک نے فرمایا اساں اپنے عرش دا سایہ عطا کرنا۔ میں قربان جاواں یہ تے ایک مقام ہے نا جوانی دے اندر عبادت شروع کیتی ہے، جوانی دے اندر عہد شباب دے اندر جنوں جناب شباب جوش مار رہے سی، جنوں جوانی جوش مار رہی سی اللہ دے گھر والا آیا پھر ساری زندگی دین وچ گزار دیتی ہے، پھر اللہ اور دے رسول دا فرما بردار ہے، کوئی برائی کیتی نہیں، کوئی ماڑے موٹے غلطیاں خطاواں انسان کو ہو ہی جاندیاں نے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن خدا احساس ہے ہوئے گا اسی فرماواں کہ آؤ ساڈے عرش دے سائے تھلے
میرے دوستوں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جنہیں اپنے نفس ہواواں تو روک لیا بریاں خواہشاں تو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کو جناب نماز دے اندر لذت پیدا کوئی نہیں ہو رہی کیوں پیدا نہیں ہو رہی اکھاں دے اندر حیا مک چکی ہے میرے سونے نبی فرماتے ہیں کوئی عورت سامنے آ گئی ہے اس نے نظریں نیچے جھکا لیا ہیں صرف اللہ تو ڈرتے ہوئے ہیں کہ اللہ وہ دل وچ ایسا ایمان پیدا کریں گے جدی وہ لذت محسوس کرے گا مٹھاس محسوس کرے گا پھر ان ایمان دی لذت نصیب ہوئے گی انہوں جناب حلاوت ایمان دی نصیب ہوئے گی وہ اپنی آنکھاں دی بھی حفاظت کرے دین پاک دی اثر روح ہے میری ایک بھی بات نہیں ہے دے اندر میری بات دی اہمیت ہی کوئی بھی نہیں اے اللہ پاک نے تقوی دیاں بہت ساریاں باتاں کی دیاں نے کدھر کہ میں گناہ معاف کر دیا گا کدھر فرمایا پچھلیاں غلطیاں معاف کر دیا گا کدھر کہ تیرے سارے کام آسان کر دیا گا کدھر کہ تینوں مصیبتاں چوں نکال دیا گا کدھر فرمایا تینوں جنت وچ بالا کھانے دیا گا او دے اوپر پھر بالا کھانے میں یعنی ڈبل سٹوری پھر اوپر ڈبل سٹوری سونے تے چاندی تے محلات بنے ہوں گے کدھر کہ زمین چوں ہی برکات نکالاں گا میں سمانا چوں ہی برکات دے واسطے پیدا کراں گا یا اللہ سارے انعام کدے واسطے نے اللہ فرماندے نے جڑا پرہیزگار ہے اللہ اکبر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو ماڑی برادری دا بندہ کسے بڑی پرے دے وچ ٹر جائے اونوں بیچارے نوں جگہ ہی کوئی نہیں ملدی او آپے جُتیاں والی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے لیکن اللہ دے نزدیک معیار نہیں اللہ دے نزدیک خانے کعبے دی چھت تے چڑھے نے تے حضرت بلال چڑھے سونے نبی جدو زمین تے کھلو کے زان پڑی ہے وہ دو خانے کعبے وال منہ کرنے ہیں آج میں چھت تے چڑھ گیا آج کدھر منہ کرا تے نبی پاک نے فرمایا میرے وال کر لے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اتقاکم میرے دوستوں اللہ فرماتے ہیں اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا تقوی والا ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا تو سا پہلیاں کتاباں بھی پڑھیاں نے تورات بھی پڑھی ہے تو سا انجیل بھی پڑھی ہے تو سا زبور بھی پڑھی ہے تو سا قرآن پاک بھی پڑھے ہے تقوی دی تے ذرا تعریف دسو تقوی کس نو کہندے نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ پوچھن والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام دے دوسرے خلیفہ نے امیر المومنین نے حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ نبی سونے جہاں قدمہ جو بھی ستے ہوئے جے اگر کسے نو مغالتا ہے تے جا کے بیکھ لو آندے جو اے کعب احبار تو پچھلیاں کتاباں بھی پڑھیاں نے انہاں دا بھی عالم ہے تو اے قرآن پاک بھی پڑھیا ہے تقوی کس نو کہندے نے تے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں امیر المومنین کدی تو اٹا جنگل جو گزر ہویا ہوئے چھوٹا جہاں تانگ راستہ ہوئے ادھر بھی خاردار جاڑیاں ہوں اس چھوٹے جہاں رستے دے اس طرف بھی خاردار جاڑیاں ہوں کنڈے والیاں جاڑیاں ہوں تے امیر المومنین کس طرح گزروں گے تے حضرت عمر فرماتے ہیں میں کپڑے منہ سمیٹ کے گزراں گا کدھر کوئی منہ کنڈا نہ چوب جائے فرمایا اے تقوی جائیں اللہ فرماتے ہیں گناہوں تو بچ جاؤ برائی تو بچ جاؤ ملاوٹ تو بچ جاؤ خیانت تو بچ جاؤ تے اللہ فرماتے ہیں بچاؤ کے حرام کاریاں تو زندگی گزارنا تو آٹا کم ہے تے جنتا دا وارث بنانا رب دا کم ہے میں قربان جاواں یہ کتنی بڑی تعریف ہے اہل تقوی دی اللہ دے نزدیک معزز ہے وہ نبیوں دا ساتھی بنے گا میں قربان جاواں اسی نبیوں دے قدماں دی خاک دے برابر بھی نہیں اسی کہنے او سونی خاک مل جائے اسی اونوں اکھیاں دا سرما بنا لئیے تے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ فرماتا
لگے ہیں وہ پروٹوکول چلن والے وہ عزت دے بھکھے لوگوں وہ شہرت دے بھکھے جڑے لوگ دنیا دے شہرت دے بھکھے نے عزت دے بھکھے نے آؤ میں تانوں ایسی شہرت دیاں تانوں نبیاں دی جماعت عطا کر دیاں گا میرے دوستو میرے مضمون دی آخری آیت جے یہ بھی تقوی والے واسطے جے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ میں جنیاں بھی ایتاں پڑھیاں نے ساریاں چ تقوی دا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ فرماتے ہیں وہ اہل ایمان ان تتقوا اللہ اگر تسی اللہ تو ڈر جاؤ یجعل لکم فرقانا میں تانوں فرقان دے دیاں گا میں تانوں معرفت دے دیاں گا تسی حق تے باطل دی پہچان کر لو گے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم پچھلیاں ساریاں برائیاں دی معافی مل جائے گی ویغفر لکم معاف کر دیتا جائے گا کیوں واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے بڑے فضل والے ہیں اللہ پاک کو دعا ہے اللہ مزید